بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہمارے حکایات اسلامی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ یہ غلام نہیں، غلام زادہ ہے، میری زمینوں اور استبل کی نگرانی کرنے والے غلام رباح کا فرزند بلال بن رباح۔ اچھا، مجھے یاد آیا، یہ وہی لڑکا ہے جو جب پیدا ہوا تھا تو تم نے امیہ کے قدموں میں رکھ کر کہا تھا کہ تمہارا غلام آ گیا۔ ہاں، دیکھو وقت کتنی جلدی گزر گیا، 10 برس ہونے کو آئے اور پتہ ہی نہیں چلا، تم بھی وہیں اور ہم بھی وہیں، مگر زمانہ گزر گیا۔ صراط کی زمینوں پر ایک مختصر سا حجرہ اور اس کے سامنے درختوں سے گری ہوئی تھوڑی سی زمین ان کا گھر تھا۔ ایک چٹائی، کچھ برتن اور پانی کا گھڑا، بس یہی کل اثاثہ تھا۔ یہ گھرانہ برسوں سے خلف بن وہب کا غلام تھا۔ نہ جانے کب اس نے ایک حبشی لڑکے کو چند ٹکوں میں خریدا تھا، تب سے اب تک آزادی کا کوئی تصور نہ تھا۔ جو بک جاتا تھا ہمیشہ کے لیے غلام بن جاتا تھا۔ ان کے آقا اگر ان سے تنگ ہوتے تو انہیں آزاد نہ کرتے، بلکہ کسی دوسرے سردار کے ہاتھ فروخت کر کے اپنی رقم وصول کر لیتے۔ اس طرح غلاموں کے آقا بدلتے مگر تقدیر نہ بدلتی۔ شاید یہی سب کچھ سوچتے ہوئے حمامہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، جو رات بھر بے چین رہا تھا اور اب صبح کی ہوا میں ذرا پرسکون ہو کر سویا تھا۔ پھٹا ہوا لباس، گھٹنے اور کونیاں چھلی ہوئی۔ اسے یاد آیا اس کی پیدائش کی خبر سن کر اس کا آقا خلف بن وہب اپنے کم سن فرزند کے ساتھ زمینوں پر آیا تو ادھر بھی آ گیا تھا۔ پھر اس نے کھڑے کھڑے چند سکے اس کی طرف اچھالے اور اپنے بیٹے امیہ کو دیکھ کر کہا، بیٹے تیرا غلام آ گیا۔ اس وقت رباح کا چہرہ کچھ اور سیاہ ہو گیا تھا اور حمامہ بری طرح بے چین ہو گئی۔ اس نے نہ دیکھا کہ کب کس نے اس بچے کو اٹھا کر چند لمحے امیہ بن خلف کے قدموں میں رکھ دیا۔ بس اس نے دل ہی دل میں دعا کی، اے رب کعبہ، میرے بیٹے کو غلامی سے بچانا۔ یہ دعا مانگتے ہوئے اس کی آنکھیں بھر آئیں اور اس وقت بھی اپنے سوئے ہوئے بیٹے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ اس نے برسوں قبل کتنی عجیب دعا مانگی تھی۔ وہ آج بھی دل سے یہ آرزو کرتی تھی کہ اس کا بیٹا غلامی کی اس چکی میں نہ پسے جس میں اس دور کے سب غلام پس رہے تھے۔ یہ غلامی نسل در نسل چلتی تھی۔ غلاموں کے آقا اپنی لونڈیوں اور غلاموں کو بیاہ کر ان کی نسل پر حکومت کرتے تھے۔ حمامہ کو لگتا کہ اس کا فرزند بھی ایسا ہی غلام ہے۔ وہ مال غنیمت میں آئی ہوئی قیدی شہزادی تھی۔ مدتوں قبل جب ابرہہ نے کعبہ پر حملہ کیا تھا تب وہ حبشہ کی دیگر خواتین کے ساتھ فوج میں آئی تھی۔ ابرہہ اس کا ماموں تھا اور وہ حبشہ کی ایک ایسی شہزادی جس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی کسی کو مجال نہ تھی۔ لیکن یہاں یہ فوج تتر بتر ہو گئی۔ ابرہہ مر گیا اور بچ جانے والوں میں وہ تنہا رہ گئی۔ خلف بن وہب کے ہاتھ لگی جس نے اسے ذلیل کرنے کے لیے اپنے حبشی غلام رباح کے حوالے کر دیا۔ یہ تمام سوچیں اور غلامی کی زندگی اسے مضطرب کر دیتی۔ اب رباح بھی غلام تھا، وہ بھی، اور بلال ان کا بیٹا بھی غلام زادہ۔ اس غلام زادی کی زندگی ان دونوں سے زیادہ تکلیف دیتی۔ اس کا اندازہ اسے بار بار ہوتا تھا، اور پچھلے دنوں جب صراط کی زمینوں پر خلف بن وہب آیا تو امیہ بن خلف بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس دن زمینوں پر کام کرنے والے دیگر غلاموں سے اس کا تعارف کراتے ہوئے خلف بن وہب نے کہا تھا، دیکھو یہ میرا فرزند امیہ بن خلف ہے جو مستقبل میں تمہارا آقا اور سردار ہوگا۔